بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح احادیث رسول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ حدیث سننا اور آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ان کو یہی پیشکش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر قائم ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ کے حوالے سے روک نہ دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، نبی اور ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ وہ مشرکین جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، بے شک آپ جسے چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے آر دلائیں گے، کہیں گے کہ اسے موت کی گھبراہٹ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ جسے چاہتے ہوں اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔